تنہائی کے 100 سال یہ ناول گیبریل گارسیا نے لکھا ہے۔ یہ دنیا کے 10 بہترین ناول میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ گیبریل گارسیا کو پلزر پرائز ونر ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ اس ناول میں خاندان کی 7 نسلوں کی کہانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس خاندان کی ہر نسل میں لوگ وہی غلطیاں دہراتے ہیں۔ کوئی شاید تنہائی میں گم ہو جاتا ہے، کوئی ایسی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اسے تباہ کر دیتی ہے، اور کوئی اپنی ضد یا خوابوں کی وجہ سے زندگی برباد کر لیتا ہے۔ ناول کا مرکزی پیغام تنہائی، تاریخ کے چکر اور انسانی کمزوریوں کی ایسی کہانی بیان کرنا ہے جو پوری دنیا کے اجتماعی تجربے سے جڑی ہوئی ہے۔ ناول یہ دکھاتا ہے کہ انسان خواہ کتنی بھی ترقی کر لے، جذباتی تنہائی، طاقت کی لالچ، محبت کی ناکامی اور وقت کی گردش سے بچ نہیں سکتا۔ زندگی صرف ظاہری واقعات کا مجموعہ نہیں بلکہ یادوں، خوابوں اور تقدیر کے اثرات کا جال بھی ہے۔ خاندان کی نسل در نسل کہانی یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان اپنی غلطیوں پر غور نہیں کرتا تو تاریخ اسے بار بار سزا دیتی ہے۔ اس ناول میں خاندان کی 7 نسلوں کو دکھانا محض ایک خاندانی تاریخ بیان کرنا نہیں بلکہ پورے ناول کے بنیادی فلسفے، علامتوں اور انسانی تجربے کو واضح کرنا ہے۔ ناول میں خاندان کی پوری کہانی پہلے سے لکھی ہوئی دکھائی گئی ہے۔ یہ پیشن گوئی بتائی ہے کہ انسان خواہ کتنے ہی کوشش کرے، بعض نتائج اس کے بس سے باہر ہوتے ہیں۔ پیشن گوئی کے مطابق ہر نسل وہی غلطیاں دہراتی ہے جو پہلے ہو چکی تھیں۔ یہ ناول کے مرکزی تصور، وقت دائرے میں گھومتا ہے، آگے نہیں بڑھتا، کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ پیشن گوئی قاری کو بتاتی ہے کہ خاندان کی تباہی کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک لکھا ہوا انجام ہے۔ اب میں اس کہانی کو بتا کبھی بہت دور جنگلوں کے پیچھے ایک گاؤں بسایا گیا جس کا نام تھا مکندو۔ اسے ہوزے اور ارسلا نے بنایا۔ یہ لوگ خواب دیکھنے والے، حیران کن اور ضدی تھے۔ شروع میں گاؤں چھوٹا تھا مگر اس میں عجیب و غریب چیزیں ہوتی تھیں۔ ایک دن میلکیاڈس نامی ایک شخص اس گاؤں میں آیا۔ وہ نئی چیزیں لاتا، آئینے، مقناطیس، دوربین اور حیرت انگیز باتیں۔ ہوزے اس سے بہت متاثر ہوا۔ وہ اپنے گھر کو علم، تجربے اور خوابوں سے بھرنے لگا، مگر اس کے تجربات اسے تنہائی کی طرف لے گئے۔ وہ لوگوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ ہوزے اور اس کی بیوی ارسلا دونوں امید کرتے تھے کہ یہاں ایک ایسا خاندان بسے گا جسے باہر کی دنیا کی برائیوں سے محفوظ رکھا جا سکے گا۔ ہوزے بلند خیالات رکھنے والا شخص تھا۔ وہ نئے علم، ایجادات اور خوابوں میں رہتا تھا۔ میلکیاڈس ایک عالم بھی تھا۔ آنے والی نسلوں، خاندان کی تقدیر اور اس گاؤں کے انجام کے بارے میں پیشن گوئیاں کی تھی۔ خاندان کی تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ میلکیاڈس نے اپنے پرانے نوٹ اور تحریروں میں اس خاندان کی پوری تاریخ لکھی تھی۔ اس میں ہر نسل کی زندگی، محبت، جنگ، کامیابیاں اور ناکامیاں پہلے سے طے تھیں۔ میلکیاڈس نے پیشن گوئی کی تھی کہ خاندان ہر نسل میں وہی غلطیاں دہرائے گا جو پہلے کی نسلوں نے کی تھی۔ ہر نسل محبت میں ناکام ہوگی، طاقت اور علم کے باوجود تنہا رہے گی، اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہے گی۔ میلکیاڈس نے بتایا تھا کہ یہ گاؤں ایک دن مکمل طور پر فنا ہو جائے گا۔ شہر کی ترقی، دولت اور بیرونی اثرات اسے مٹی اور ہوا میں تحلیل کر دیں گے۔ یہ تباہی خاندان کے آخری نسل کے ساتھ ہی مکمل ہوگی۔ میلکیاڈس نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ علم اور طاقت انسان کو اپنی تقدیر سے نہیں بچا سکتے۔ وقت گزرتا گیا۔ میکینڈو ایک چھوٹے گاؤں سے شہر بننے لگا۔ ارسلا، ہوزے کی بیوی، اس نے شہر اور خاندان کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ سب کو جوڑنے والی قوت بن گئی۔ خاندان میں محبتیں ابھرتی ہیں لیکن سکون نہیں لاتی تھی۔ خاندان ایک ایسے مقام پر کھڑا ہے جہاں شہر بڑھ رہا ہے، لوگ بدل رہے ہیں، رشتے بنتے ہیں، لیکن تنہائی بڑھ رہی ہے۔ علم نے ہوزے کو حقیقت سے کاٹ دیا۔
محبت نے خاندان کو جوڑنے کے بجائے بانٹ دیا، اور ارسلا کی کوششوں کے باوجود گھر جذباتی انتشار کا شکار ہو گیا۔ ہوزے اور ارسلا کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے اوریلیانو۔ وہ ذہین اور سوچنے والا مگر اندر سے تنہا، خاموش مزاج اور جذبات میں پست، اکثر اپنی دنیا میں کھویا رہتا ہے، جذباتی طور پہ الجھا ہوا مگر بہت عزم والا اور بہادر بھی۔ نوجوانی میں وہ جنگ اور سیاست میں حصہ لیتا ہے، باغی فوج کا لیڈر بن کر کئی جنگیں لڑتا ہے، مگر محبت اور سکون کبھی نہیں پاتا۔ وہ اپنی تقدیر اور خاندان کی تاریخ سے جڑا رہتا ہے اور اکثر تنہائی اور افسردگی کا شکار رہتا ہے۔ اوریلیانو بالغ ہو کر شہر کا ایک اہم شخص بن جاتا ہے، لیکن اندر سے وہ بھی تنہا اور خالی محسوس کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سیاست میں الجھ جاتا ہے، خانہ جنگی کی آوازیں تیز ہوتی ہیں اور باغی فوج کا لیڈر بن کر جنگ میں نکل جاتا ہے۔ اس کے دل میں دنیا بدلنے کی خواہش ہوتی ہے، مگر وہ اپنے اندر کی تنہائی اور جذباتی کمی کو کبھی نہیں بھلا پاتا۔ ادھر گھر میں ارسلا خاندان کی حفاظت اور نظم و ضبط قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ نسلوں کو سنبھالنے والی ماں کی علامت بن جاتی ہے، مضبوط، صبر والی اور حقیقت پسند، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے گھر بگڑتا چلا جاتا ہے۔ اوریلیانو جنگ میں جاتا ہے اور بار بار موت سے بچ جاتا ہے، مگر ہر بار اس کی روح مزید خالی ہو جاتی ہے۔ آخر کار وہ جنگ سے تھک کر گھر لوٹ آتا ہے، مگر اس کی واپسی بھی کسی خوشی یا سکون کا ذریعہ نہیں بنتی۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش، سخت اور جذباتی طور پہ ٹوٹا ہوا ہو چکا ہوتا ہے۔ گاؤں میں ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، بیرونی دنیا کا داخلہ۔ بناناس کمپنی کا آنا شہر کے لیے تبدیلیاں لاتا ہے۔ دولت، سیاست، بیرونی اثرات اور معاشرتی تبدیلیاں گاؤں کی سادگی توڑ دیتی ہے۔ لوگ دولت اور خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ خاندان اور گاؤں دونوں بڑھتے دکھائی دیے ہیں، مگر ظاہری ترقی کے ساتھ اندرونی تباہی بھی بڑھتی ہے۔ رشتے کمزور ہوتے جاتے ہیں، محبتیں بے اثر ہو جاتی ہیں اور افراد اپنی خواہش، تاریخ اور تنہائی میں الجھ جاتے ہیں۔ ناول میں دکھایا ہے کہ تبدیلی، جنگ اور ترقی بھی انسان کی تنہائی کم نہیں کر سکی، بلکہ آگے مزید الجھنوں کی بنیاد رکھ جاتی ہے۔ اوریلیانو کی واپسی کے بعد خاندان ایک نئے دور دیکھنے لگا۔ گاؤں میں بیرونی کمپنیوں اور کاروباری اثرات کی وجہ سے رونق بڑھ گئی، لیکن یہ تبدیلیاں اندر سے تباہی اور انتشار بھی لائیں۔ دولت، مشینیں، غیر ملکی لوگ اور نئے نظام نے شہر کی سادگی اور معصومیت چھین لی۔ خاندان کے افراد اپنی اپنی دنیا میں الجھے ہوئے تھے۔ درمیان میں ہوزے سیکینڈو اور اوریلیانا سیگنڈو نامی کردار سامنے آتے ہیں۔ یہ جڑواں بھائی تھے، لیکن شخصیت میں ایک دوسرے کے برعکس۔ ایک سنجیدہ، خاموش اور سوچنے والا، دوسرا خوش مزاج، مزہ پسند اور دنیاوی خواہشات میں ڈوبا ہوا۔ ان دونوں کی کہانیاں دکھاتی ہیں کہ خاندان میں ہمیشہ تضاد اور دو انتہاؤں والی شخصیتیں رہی ہیں۔ بیکینڈو گاؤں پر اب سرمایہ داری اور طاقت کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ بنانا کمپنی کے ظلم، مزدوروں کے استحصال اور حکومت کی بے حسی نے شہر کو بحران میں دھکیل دیا۔ مزدوروں کی ہڑتال اور احتجاج کے بعد ایک بڑا قتل عام ہوا، جسے حکومت نے تاریخ سے مٹا دینے کی کوشش کی، مگر ہوزے سیکینڈو اس کا چشمدید گواہ بن کر زندہ رہا اور اس کے بعد ساری زندگی خوف اور تنہائی میں گزارنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے میکینڈو شہر کے خواب کو حقیقت کے اندھیرے سے ٹکرا دیا۔ گھر کے اندر بھی جذباتی موت جاری رہی، محبتیں ناکام ہوئیں، شادیاں بے روح ہوئیں، بچوں کی پرورش خوف اور پابندیوں کے ساتھ ہوئیں۔ ارسلا، جو کہ خاندان کو جوڑنے والی طاقت تھی، بوڑھی ہو کر آہستہ آہستہ دنیا سے کٹ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ خاندان اپنی غلطیوں سے کبھی نہیں سیکھے گا۔ ہر نسل پچھلی نسل جیسے طرز عمل، اسی تنہائی اور انہی انجاموں کو دہراتی رہے گی۔ ناول دکھاتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی شکست تب ہوتی ہے جب انسان جیتے جی مرنا شروع ہو جائے۔
اور وہ گھرانہ اسی انجام تک پہنچ رہا تھا۔ آخرکار شہر اور خاندان دونوں اندر سے ٹوٹنے لگے۔ حالانکہ باہر سے سب کچھ کامیابی، ترقی اور چمک دمک دکھائی دیتا تھا، خاندان اب آخری نسلوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خاندان کا گھر ایک وقت میں زندگی، حکمت اور محبت کا مرکز تھا، مگر اب وہ خاموش، ٹوٹا ہوا اور پراسرار بن چکا تھا۔ اکثر پرانے کردار یا تو مر چکے تھے یا اپنی تنہائی کے قید میں گم ہو چکے تھے۔ ہوزے سیکنڈو قتل عام کی حقیقت کے بوجھ کے ساتھ زندہ رہتا ہے، مگر کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا، گویا شہر نے اپنی تاریخ ہی بھلا دی ہو۔ وہ پوری زندگی خوف، یادوں اور تنہائی کے سائے میں گزار دیتا ہے۔ اوریلیانو سیکنڈو عیش و عشرت کی زندگی سے تھک چکا تھا۔ آخر میں وہ بھی بے معنی خوشیوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے خالی اور شکستہ ہو جاتا ہے۔ گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، نسلیں آگے بڑھتی ہیں، مگر ہر آنے والی نسل پچھلی نسلوں کی طرح غلطیاں دہراتی ہے۔ محبتیں ملتی ہیں، مگر انجام ہمیشہ تنہائی، پچھتاوے اور جدائی میں ہوتا ہے۔ ارسلا جو خاندان کی بنیاد اور عقل کی علامت تھی، تقریباً نابینا اور ناتواں ہو کر مر جاتی ہے۔ اس کی موت کے ساتھ اس گھرانے کی اخلاقی بنیاد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب خاندان میں وہ بصیرت باقی نہیں رہی جو اسے سیدھا رکھ سکتی تھی۔ آخری نسل کا لڑکا، جسے اوریلیانو بیبیلونیا کہا جاتا ہے، ایک ایسی عورت سے محبت کرتا ہے جو دراصل اس کی قریبی رشتہ دار ہوتی ہے، مگر خاندان کی تاریخ میں یہی تقدیر تھی کہ وہ اپنے ہی خون میں محبت، غلطی اور انجام کی طرف بڑھیں۔ جب ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ارسلا کا سب سے بڑا خوف سچ کر دیتا ہے۔ بچے کی دم سانپ جیسی ہوتی ہے، چند ہی دنوں میں چوٹیاں اسے کھا جاتی ہیں، گویا تقدیر خاندان کو اس کے پچھلے گناہوں کی سزا دے رہی تھی۔ آخر میں اوریلیانو بیبیلونیا پر انکشاف ہوتا ہے کہ میلیکیوڈس کے پرانے نوٹ دراصل اس کے خاندان کی پوری تاریخ کا راز تھے جو پہلے سے لکھا جا چکا تھا۔ وہ پڑھتے پڑھتے یہ سمجھتا ہے کہ خاندان کی ہر نسل نے جو کچھ جیا، جس سے گزرا، جو غلطیاں کیں، یہ سب پہلے سے مقدر میں تھا اور کوئی ان سے بچ نہیں سکا۔ وہ آخری سطر پڑھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ خاندان کا خاتمہ پہلے سے لکھا ہوا تھا، اور جیسے ہی وہ یہ راز مکمل پڑھتا ہے، اس شہر پہ ہوا کا خوفناک طوفان چلتا ہے اور پورا شہر، اس کے گھر، اس کی تاریخ اور اس کی یادیں ختم ہو جاتی ہیں جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ ناول کے آخری ابواب بتاتے ہیں کہ انسان علم، محبت، دولت اور طاقت چاہے، لیکن وہ اپنی تاریخ اور تنہائی کے انجام سے نہیں بچ سکتا۔ خاندان مٹی میں مل جاتا ہے اور شہر ہوا میں بکھر جاتا ہے۔ انسان کی وہ کہانی بن کر جو تقدیر کے خلاف لڑ تو سکتی ہے مگر جیت نہیں سکتی۔ اس ناول کے کچھ مرکزی پیغام ہیں۔ انسان ترقی کرتا ہے مگر اپنی غلطیاں دہراتا رہتا ہے۔ اس ناول میں خاندان بدلتے ہیں، نسلیں گزرتی ہیں، لیکن انسانوں کی کمزوریاں، خواہشات اور غلط فیصلے بار بار لوٹ آتے ہیں۔ زندگی خوشی اور درد کا ملاپ ہے، کبھی جشن، کبھی جنگ، کبھی محبت، کبھی تنہائی، یہی انسانی سفر ہے۔ وقت ایک دائرہ ہے، سیدھی لکیر نہیں۔ کہانی میں واقعات نسل در نسل دوبارہ پیدا ہوتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے اگر انسان نہیں سیکھتا۔ طاقت اور سیاست آخرکار انسانیت کو مٹا دیتی ہے۔ گاؤں کی بربادی اس چھپی ہوئی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ اگر طاقت، جنگ اور مفاد انسان پر غالب آ جائیں تو معاشرہ ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی ایک چکر ہے، ہم وہی غلطیاں دہراتے ہیں جن سے ہم بھاگنا چاہتے ہیں۔ انسان باہر کی دنیا فتح کر لے مگر اپنی تنہائی اور کمزوریوں سے نہیں بچ سکتا۔ صرف وہی قومیں یا انسان بچتے ہیں جو اپنی تاریخ سے سیکھتے ہیں۔ پورا ناول تنہائی کے احساس کے گرد گھومتا ہے۔ خاندان کا ہر فرد کسی نہ کسی قسم کی تنہائی کا شکار ہے، کوئی محبت میں ناکامی سے، کوئی علم یا جنگ کی دیوانگی سے، اور کوئی اپنی خود ساختہ دنیا میں قید رہ کر۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی تنہائی ہے۔ تاریخ کا چکر، ناول دکھاتا ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔
خاندان کی اگلے نسلیں بھی وہی غلطیاں کرتی ہیں جو پہلی نسلوں نے کی. یوں لگتا ہے کہ وقت آگے بڑھنے کے بجائے ایک دائرے میں گھومتا ہے. طاقت اور سیاست کی بربادی. گاؤں میں سیاست داخل ہوتے ہی فساد، جنگ اور لالچ شروع ہو جاتی ہے. یہ موضوع دکھاتا ہے کہ سیاست کس طرح معصوم معاشروں کو تباہ کرتی ہے. عشق اور ممنوع محبت. ناول میں کئی محبتیں شدت، جذبے اور تباہی سے بھری ہوئی ہیں. ناول یہ دکھاتا ہے کہ بے قابو محبت انسان کو برباد بھی کر سکتی ہے اور بدل بھی سکتی ہے. یادداشت اور بھول جانے کا عمل. گاؤں کے لوگ کبھی یادداشت کھو دیتے ہیں، کبھی ماضی سے بھاگتے ہیں. یہ تھیم بتاتی ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ بھول جائے وہ دوبارہ وہی غلطیاں کرتی ہے. جدیدیت بمقابلہ سادگی. جب ریلوے کمپنیاں اور غیر ملکی دکاندار گاؤں میں آتے ہیں تو بستی کی معصومیت ختم ہونے لگتی ہے. یہ موضوع ترقی کے اچھے اور برے دونوں اثرات کو ظاہر کرتا ہے. انسان اور زمانے کا رشتہ. ناول بار بار یہ دکھاتا ہے کہ انسان وقت کے مقابلے میں کمزور ہے. وقت سب کو بہا کر لے جاتا ہے، خواہ وہ محبت ہو، طاقت ہو یا خوبصورتی. اس ناول میں گاؤں انسانی تہذیب کی علامت ہے. ایک ایسی جگہ جو معصومیت سے شروع ہوئی ترقی کرتی ہے مگر لالچ، ظلم، سیاست اور یادداشت کی کمی سے برباد ہو جاتی ہے. یہ عروج و زوال کے لازمی چکر کو ظاہر کرتی ہے.